जनाब यही क्वेश्चन आपसे कि ये ट्रंप ने क्यों कहा है کہ پہلے 2 ہفتے کا بیان اور اب کہہ رہے ہیں کہ جی اسرائیل میں تو صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ختم کر سکتا ہے ایران کے جوہری پروگرام کو؟ یہ تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اسامہ، بیکاز جو اسٹیلتھ بامبر اور جو بنکر بسٹر بامبس چاہیے اگر فورڈو کو ہی ٹارگیٹ کرنا ہے جو کہ ان کی مین فیسلٹی ہے نیوکلیئر انریچمنٹ فیسلٹی، تو وہ 260 to 300 فیٹ گہری ہے، اور واحد بنکر بسٹر بامبس جو کہ 200 تک میکسیمم جا سکتے ہیں، وہ بھی 260 کو کیچ نہیں کر سکتے جہاں پہ جا کے فورڈو کی وہ انریچمنٹ فیسلٹی ہے. سو 200 تک کی اگر جانا ہے کوئی ڈیمیج کرنے کے لیے تو وہ بامبرز تو صرف اور صرف یو ایس کے پاس ہیں. اس کا جو ورژن اسرائیل کے پاس ہے وہ صرف 16 فیٹ اندر جا سکتا ہے. تو اگر ٹیکٹیکلی بات کر رہے ہیں، پیورلی فرام ملیٹریلی بات کر رہے ہیں، تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس کیپیبلٹی نہیں ہے. بٹ اگر ایسا ہوتا ہے، مائی کوشچن از، اگر ایسا ہوتا ہے اور اپنے اسٹیلتھ بامبر کو یو ایس یوز کرتا ہے، اور بائی دا وے وہ انہوں نے موو بھی کر دیا ہے، میزوری میں تھے وہ، انہوں نے وہ ایران کے قریب موو بھی کر دیے ہیں، تو اگر وہ اس حد تک جا رہے ہیں تو ہو از گوئنگ ٹو بی ریسپانسبل فار اینی ریڈیو ایکٹیو اور کیمیکل کنٹامینیشن، یا اس کی اگر کوئی ایک گریٹر ٹریجڈی جنم لیتی ہے تو کیا اس حد تک یو ایس جائے گا؟ دیٹ از دا کوشچن. اور انفارچونیٹلی میرے مائنڈ میں تو یہی آتا ہے کہ 1945 میں بھی ساری کیلکولیشنز کرنے کے بعد بھی ایٹامک بام تو یو ایس نے ہی ڈراپ کیا تھا ہیروشیما ناگاساکی پہ. تو اس لیے بڑا وائڈر کانفلکٹ ہو جائے گا اگر اس میں یو ایس شامل ہوتا ہے. اینڈ آئی تھنک پریزیڈنٹ ٹرمپ از ان ٹو ہارٹس. ون، ہی وانٹس پیس فار ہمسیلف، اینڈ ٹو، جو زائنسٹ پینیٹریشن ہے یو ایس کی کانگریس میں وہ اتنا پکچر بلڈ کر رہی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی انہوں نے کس طرف جانا ہے. ٹھیک ہے عیسیٰ، آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت موجودہ حالات میں؟ دیکھیں، رضا پہلوی کے اگر تصاویر اسرائیلی کابینہ اس وقت لگا رہی ہے، اپنے ساتھ ان کی تصاویر لگا رہی ہے، اور سون ان تہران کے ٹیگ لائن کے ساتھ اس کو سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا جا رہا ہے، تو آئی ہیو نو ڈاؤٹس اباؤٹ اٹ. اس وقت مسئلہ جو ہے ان کے لیے ایران ایز اے کنٹری نہیں ہے، بلکہ وہاں پر جو اس وقت نظام قائم ہے، وہاں جو حکومت قائم ہے، اس کا خاتمہ از دی ایکچوئل آبجیکٹو. آپ اس آپریشن رائزنگ لائن، اس کے اوپر بھی بڑا تبصرہ ہوا، رائزنگ لائن کا کیا مطلب ہے؟ وہ کون سی تحریر ہے جو اس آپریشن کے آغاز سے پہلے بینجامن نیتن یاہو نے جو دیواریں گریا ہے، ویسٹرن وال جس کو کہا جاتا ہے یروشلم میں، مقبوضہ بیت المقدس میں، اس کی ایک دراڑ میں وہ ایک تحریر رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کے بڑے مطالب لیے گئے ہیں. لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں کہ جو پہلوی رجیم تھی، جو مونارکی تھی، اس کا جو جھنڈا تھا اس میں آپ کو درمیان میں بالکل ایک شیر نظر آتا ہے. واضح مقصد یہ ہے کہ ایران میں حکومت کو تبدیل کیا جائے. اس کی جو پوسچرنگ ہے کہ جو اسرائیل کے گریٹر اسرائیل کے جو ڈیزائنز ہیں ان کی راہ میں جو سب سے بڑی ریزسٹنس یا رکاوٹ ہے، وہ سمجھتے ہیں، بیسٹ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایران ہے. ایران کی ریجنل پراکسیز ہیں، چاہے وہ یمن میں ہوں، چاہے وہ لبنان میں ہوں، چاہے وہ عراق میں ہوں، جن کے ذریعے اسرائیل کا راستہ روکے ہوا ہے ایران. اس تمام کا خاتمہ اس کو ڈسمینٹل کرنا چاہتا ہے. اور اس میں سید علی خامنائی جو سپریم لیڈر ہیں، ان کی اسیسینیشن کے حوالے سے ظاہر ہے کہ اب تو وہ باقاعدہ اوپن اپ کر چکے ہیں اس کو کہ پلان تھا لیکن اس کو ویٹو کیا گیا امریکہ کی طرف سے. اور اس کی وجہ ظاہر ہے کہ یہ نظر آتی ہے کہ وہ مرجع ہے، مرجع تقلید ہے. علی سیستانی کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی کی فالوئنگ ہے عالم تشیع میں اور ادروائز آپ دیکھیں کہ مسلمان دنیا میں بھی، تو وہ سید علی خامنائی کی ہے. تو اس کے ریپرکشنز جو ہیں وہ پھر 120 ممالک میں ہوں گے اور بڑے لمبے عرصے تک ہوں گے. لگتا یہی ہے کہ ڈیزائن یہی ہے کہ ان کی نیچے جو موجود قیادت ہے اس کو چن چن کر ایک ایک کر کے، جس طریقے سے آپریشن نارنیا کیا گیا، آپریشن رائزنگ لائن سے این پہلے، کہ سوتے میں ان کو اپنے گھروں میں، اپنے بستروں میں جس طریقے سے ان کو شہید کیا گیا، اس سے ایک خلا پیدا کیا گیا اور ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ ممکنہ طور پر سید علی خامنائی کو مجبور کیا جائے کہ وہ کسی طریقے سے ایگزائل میں چلے جائیں، وہ رشیا چلے جائیں، وہ یورپ میں کسی جگہ چلے جائیں، اور پھر ایک ایسا نظام قائم کیا جائے، ایک ایسی حکومت، جعلی حکومت وہاں پر انسٹال کی جائے جو ایران کو ایک طویل خانہ جنگی میں
دھکیل دے اور جو سسٹمز ڈیولپ ہوئے ہیں اوور دا پیریڈ آف لاسٹ 40-50 ایئرس، جو اس کی ایران کی پوسچرنگ ہے، جو ان کی ایڈوانسمنٹ ہے، میزائل ڈیفنس، جو ان کے بیلسٹک میزائلز کا پروگرام ہے، اس کو رول بیک کرایا جائے۔ ایران کے حوالے سے یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ بھائی ایران کے پاس نیوکلیئر جو ہے وہ صلاحیت موجود ہے، یورینیم کی انریچمنٹ جو ہے وہ ایک پوائنٹ ایسا آیا تھا جہاں پر 80% سے بڑھ گئی تھی، اس قسم کے دعوے کیے جاتے ہیں۔ اس میں آپ یاد کریں کہ ایک کہانی فلوٹ کی گئی تھی ویپنز آف میس ڈسٹرکشن۔ آج تک کسی کو وہ جو WMDs عراق میں جو پریٹیکسٹ بنا کر صدر صدام کے خلاف کاروائی کی گئی تھی، وہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن آج تک کسی نے نہیں دیکھے۔ تو یہ جو ہے کہ ایران اب 1 ہفتہ دور ہے، 2 ہفتہ دور ہے۔ اگر ایران 1 یا 2 ہفتہ دور ہوتا تو آج ایران کے پاس ایٹم بم ہوتا، اور اگر ایٹم بم ہوتا تو اس ساری لڑائی کی جہت اور نوعیت ہی تبدیل ہوتی۔ جو چیز حالانکہ جو بہت انٹرسٹنگ ہے ہمارے لیے، ہم اس کو انٹرسٹنگ پہلو تو اس کا یہ ابھر کر سامنے آیا ہے کہ ایران جو ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز تھا، اور بلا شبہ جتنا لیتھل اٹیک کہ جنگ کے پہلے 4 یا 5 گھنٹے میں آپ اپنی مخالف کی فوج کے تمام ٹاپ لیڈرشپ کو، انٹیلیجنس کے تمام لیڈرشپ کو، ان کے ٹاپ سائنٹسٹ کو آپ ایلیمینیٹ کر دیں، شہید کر دیں، یہ ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ بٹ the way ایران has bounced back، اس نے پوری دنیا کو سرپرائز کر دیا ہے۔ یہاں پر جن جی اچھا، میں اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ زنیرہ یہ جو بات اس سے نقل کریں، یقیناً ظاہر ہے کہ یہ ان کا ڈیزائن ہے، اگرچہ وہ مانے نا کہ جی وہاں کو رجیم چینج ہو جائے، لیکن اس میں بھی کامیابی نظر آ نہیں رہی۔ وہ تمام لوگوں کو ایلیمنیٹ کیا گیا، شہید کیا گیا، نئے لوگ آ گئے۔ ابھی آیت اللہ خامنہئی نے 3 جانشینوں کا اعلان کر دیا، یہ رپورٹس چل رہی ہیں، اور قوم بھی وہ ساتھ کھڑی نظر آ رہی ہے۔ وہ جھنڈے نکالتے ہیں، اور جب کوئی اٹیک ایران کی طرف سے ہوتا ہے تو اس کو سیلیبریٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے اسامہ، ایک تو یہ کہ جیسے ہی کوئی جنگ سٹارٹ ہوتی ہے یوزلی ہم لوگ ملٹری کمپیریزنز کرنا شروع کرتے ہیں۔ وہ ایک حد تک تو درست ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ملٹری مائٹ اگر بڑی ہے تو زیادہ پاسبلٹی بھی ہوتی ہے کہ وہ ملک آپ سے جیت جائیں، لیکن یہی امریکہ ہے جو ملٹری مائٹ ہوتے ہوئے بھی ویتنام سے جس طرح نکلا وہ ہمارے سامنے ہے، اور اس کے بعد افغانستان سے جیسے نکلا وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ سملرلی لیبیا میں جو انہوں نے کیوس کریٹ کیا، اس کے بعد بنغازی جیسا جو انسیڈنٹ ہے وہ آخری وقت تک ہلری کلنٹن کو اور ان کا اس گورنمنٹ کو چیز کرتا رہا۔ یہ ساری جو میموری ہے یو ایس کی، یہ اتنی جلدی اریز نہیں ہوتی، اسی لیے وہاں پہ انٹرنل ڈیبیٹ جاری ہے۔ ایون جو بہت رائٹ ونگر لوگ ہیں وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ کیا یو ایس کو اس وار کا حصہ بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے۔ میں اس لیے یہ بات کوٹ کر رہی ہوں کہ جب آپ کسی بھی ملک کو کمزور سمجھ کے اس پہ اٹیک کرتے ہیں نا، تو یو نیور نو کہ ان کا اصل پوٹینشیل کیا ہے، اور اگر پوٹینشیل ملیٹریلی کمپیریبل نہ بھی ہو تو بھی کچھ نہ کچھ تو ہر ایک نے اپنا ڈیٹرنس بنایا ہوتا ہے، اور وہ بھی جب آپ کے رائیول ہے وہ اتنا آبویس ہو، جس طرح ہمیں پتا ہے ہمارا رائیول انڈیا ہے تو ہم کب سے ڈیٹرنٹ کریٹ کر کے بیٹھے ہیں۔ تو اگر آپ بار بار ایران کو دیوار کے ساتھ لگاتے رہے ہیں، ان کے اوپر یو ایس سینکشنز ہیں، وہ آپ سے بات کرنے کو بھی تیار ہیں، آپ کا جب دل کرتا ہے آپ ان سے بات کرتے ہیں، جب دل کرتا ہے واک آؤٹ کر جاتے ہیں فرام دا نیگوسیشنز، تو انہوں نے اپنے لیے ڈیٹرنس تو کوئی نہ کوئی کریٹ کیا ہوگا۔ دوسری چیز یہ کہ جو سلوک آپ ان کے ساتھ کر رہے ہیں، اب تو جو ایرانین نان نیوکلیئر مائنڈ سیٹ بھی رکھتا ہوگا نا، وہ بھی سوچ رہا ہوگا کہ ہمارے پاس بوم ہونا چاہیے۔ سو نو میٹر who you replace the government with، جو بھی آئے گا اگر وہ آ کے سرنڈر کرنے کی کوشش کرے گا، وہ وہاں گورنمنٹ نہیں بنا سکے گا، وہ وہاں کنٹینیو نہیں کر سکے گا۔ سو یہ بیسکلی ہی فلاڈ کانسیپٹ ہے ریجیم چینج کا ان ایران، کیونکہ اٹ ہیز اے ہسٹری۔ ہاں ایسے ممالک میں جہاں پہ بہت عرصے سے سول وار پہلے ہی چل رہی تھی، جیسے سیریا ہے، وہاں پہ آپ نے ایک کیوس کریٹ کر کے، جولانی نام کا ایک دہشت گرد تھا پہلے وہ امریکن ٹاپ لسٹ پہ، آج آپ نے اس کو شرح کے طور پہ پریزیڈنٹ کے طور پہ انسٹال کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے بشار الاسد کی گورنمنٹ میں پچھلے 11 سال سے چل رہی تھی سول وار، تو وہاں تو یہ ہو سکا، ایران میں ایسا نہیں ہو سکتا۔